السلام علیکم ناظرین، ہاٹ فرنٹیئرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں فخر کاکا خیل اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبائلی علاقوں میں صحافت کے بانی سیلاب محسود اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹر فرزانہ علی۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے کہ جو قبائلی علاقوں کی اندرونی ساخت ہے اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اب بندوبستی علاقوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس دوران قبائلی علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے سیلاب محسود صاحب سے۔ سیلاب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قبائلی علاقوں کے اندر ایک پولیٹیکل انتظامیہ ہوتی ہے جو قبائلی روایات اور افسیار کے تحت معاملات حل کرتی ہے، لیکن 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ قبائلی علاقوں میں ہمیں کوئی انتظامیہ نظر نہیں آ رہی۔ فخر، بالکل 9/11 اور پھر اس کے بعد افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج کی آمد کے بعد قبائلی اور اس سے قبائلی علاقے میں القاعدہ کی آمد اور القاعدہ کی آمد کے بعد وہاں پر طالبان کا پیدا ہونا، یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے بعد نہ صرف پولیٹیکل نظام جو انگریز دور سے ایک مضبوط نظام چلا آ رہا تھا اور جس کا چلانے والا جو گورنر کا ایجنٹ ہوتا ہے اور اسے حکومت کی طرف سے اسے عہدے کے لحاظ سے پولیٹیکل ایجنٹ، لیکن قبائلی عوام اسے سلطان کا لقب دے چکے تھے، یعنی اس کے پاس کسی بھی پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس اتنے اختیارات ہوتے تھے کہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج، یا میں یہ کہوں گا کہ صوبہ سرحد کا گورنر جو پولیٹیکل ایجنٹ ان کا ایجنٹ ہوتا تھا، وہ بھی ان کی کارگزاری اور ان کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل انتظامیہ تو وہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈز وصول کیے جاتے ہیں اور پھر وہ ان علاقوں میں صرف کیے جاتے ہیں، کہ آپ چونکہ خود جنوبی وزیرستان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت، پولیٹیکل انتظامیہ کا وہاں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل پولیٹیکل انتظامیہ جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے سلطان کی حیثیت حاصل تھی، اتنے پاور اس کے پاس ہوتے تھے اور اتنے فنڈز ہوتے تھے کہ کسی قبائلی قبیلے کا چیف سردار جس کی عزت سب سے بلا ہوتی تھی، وہی پولیٹیکل کی ملاقات کے لیے مہینوں تک اس کے دفتر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ان کا دروازہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ آج وہی پولیٹیکل ایجنٹ، خصوصی طور پر میں آج جنوبی وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ کا حوالہ دوں گا جن کا نام شعیب علی شاہ ہے، وہ اپنے دفتر میں بیٹھے اور ان کا عملہ 3 اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ دفتروں میں مکہ مار رہے ہیں۔ وہاں پر وہی ملک جن کے پگڑیوں کے تورے سے ان کی شان شوکت اور عزت نمایاں ہوتی تھی، آج وہ ان کے دفتروں میں نہیں آ رہے اور صرف وہاں پر سوائے اسمگلنگ کی پیسوں کی آمد اور وہاں پر سرکار کی طرف سے یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا سرکار دعوے کر رہی ہے کہ اربوں اور کروڑوں روپے اور ڈالر قبائلی علاقوں کے لیے ہم نے وقف کیے، یہ سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان میں آپ آ جائیں، گزشتہ دن وہاں کے سینیٹر صالح شاہ نے اپنے مخصوص فنڈ سے لوگوں کو جن قبائلی صحافی بھی شامل ہیں 50-50 ہزار کے منصوبے دیے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہاں پر طالبان کی ریٹ ہے، حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے۔ یہی منصوبے جو پولیٹیکل ایجنٹ دیتا ہے یا سینیٹر یا کوئی اور دیتا ہے، یہ کاغذوں میں پر تو آئے کہ جن کو ملے ہیں ان کو تو پیسے مل جائیں گے، لیکن قبائلی علاقے خصوصی طور پر محسود علاقے میں یہ منصوبے کبھی بھی عملی طور پر سامنے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح جو دوسرے مرحلے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ کے اختیارات کے، وہاں پر میرے خیال میں جبکہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے، وہاں پر طالبان کی ریٹ ہے، اور اس حوالے سے میں ثبوتوں کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ پیش کر سکتا ہوں یا یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر افغانستان کی طرف سے جو اسمگلنگ
जिस पर पॉलिटिकल एजेंट का इंतजामिया के चलाने का दारोमदार था वो पहले से कई गुना ज्यादा है। वही पैसे उसी तरह आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट के पास अगर कोई वही सरदार जाए जो पहले मरहात रहता था, पॉलिटिकल एजेंट कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है।